السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام نیک لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے ان ایام کو یاد کرو جو نصیحت آموز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ایام کو یاد کرو جن میں اس نے اپنے دوستوں کی مدد فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان ایام کو یاد کرو جن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے مکر و فریب کو شکست دی تاکہ تم اسی سے ڈرتے رہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب اس نے تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان اپنے عدل اور فضل کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا تاکہ تم اسی کی طرف رجوع کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے اولیاء کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ پر موجود رہتی ہے، اور وہی مدد حق کو بلند اور باطل کو پست کرتی ہے اور متکبرین کو نیچا دکھلاتی ہے، جو کہ خصوصی طور پر مومنین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے جو کہ قیامت تک قائم رہے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف واضح دلائل اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے آسمانوں اور زمین کے اکیلے رب کی طرف بلایا تو فرعون نے ان کا انکار کیا اور کہا، جہانوں کو پالنے والا بھلا کوئی اور ہے؟ تو فرعون کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کے ساتھ دیا کہ رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو حکم دیتا ہے، ساری مخلوق میں اس کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو رب ہے زمین و آسمان کا اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لہذا آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے وہ نشانی ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم لوگ اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذکر کیا کہ مخلوق پہلے نہیں تھی، بعد میں اسے وجود بخشا گیا۔ ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں تھے، وہ بھی بعد میں اس دنیا میں آئے، اس لیے تمہارا رب اور تمہارے اجداد اور آباء کا رب تم سب سے پہلے ہے۔ یہ بات سن کر فرعون بدک گیا اور متکبرانہ انداز میں گویا ہوا کہ دیکھو، بلا شبہ تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے وہ مجنون اور پاگل ہو گیا ہے۔ اس طعن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجنون تو وہ ہوتا ہے جو خالق کا انکار کرے، اور فرمایا وہ تو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے اس کا بھی۔ اگر تم عقل سے کام لو تو اس بات کو سمجھو، جب فرعون حق بات کا جواب دینے سے عاجز آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جیل اور سزا کی دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا، اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو الہ اور معبود بناؤ گے تو میں تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حجت کو باطل کرتے ہوئے کہا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے پاس واضح چیز نہیں لایا؟ انہوں نے فرعون کو وہ نشانیاں دکھائیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ جب ان کے پاس جہانوں کے رب کی نشانیاں آ گئیں تو وہ لوگ کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے وہ اس کا انکار کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ تم جو بھی ہمارے پاس نشانی لائے ہو لیکن ہم اس پر ایمان ہرگز لانے والے نہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرعون کے وہ الفاظ دہراتا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا یہ میری نہیں ہیں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے۔ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم والے اللہ کے کفر پر اصرار کرتے رہے، بڑا تکبر کیا اور مشرق و مغرب کے رب اور سارے جہانوں کے رب کو غصہ دلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، یہ کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ موسیٰ اور ان کی قوم تھوڑی سی جماعت ہے، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب ڈرنے والے ہیں۔ تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا تاکہ موسیٰ اور ان کے ساتھ مومنین کے لشکر کا پیچھا کریں۔ فرعون اور اس کی قوم والے مصر سے نکل پڑے، جو باغات، چشموں، خزانوں کی اور عزت والی جگہ تھی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سرکشی کرتے ہوئے قتل کر دیں۔ فرعون نے ان کو دریا کے پاس پایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، یعنی فرعون اور اس کی قوم ہمیں گرفتار کر لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آ گئی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ پڑا اور ہر گروہ کے لیے بڑے پہاڑ جیسے راستہ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں پر چل پڑے۔ جب وہ گزر گئے تو فرعون بھی اپنی قوم کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا، لیکن جہانوں کے رب اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان نہیں لایا۔ جب پانی کے درمیان پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کھول دیا اور سارے غرق ہو گئے، بس ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے نہ تھے۔ اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، سبب اپنے کفر کے۔ آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں قیامت تک، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر ان کے معبودوں نے ان سے کچھ بھی دور نہیں کیا جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ جب آپ کے رب کا حکم آیا، یعنی عذاب آیا، اور ان معبودوں نے ان کی ہلاکت میں اضافہ کیا، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے اللہ کے بندو، غور کرو اس عظیم قصہ پر جو بہت سی عبرتیں لے کر ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس آیا ہے۔ فرعون کیسے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس جبار اور سرکش کے ساتھ دلائل سے مقابلہ کیا کہ تمہارا رب اکیلا ہے، تو پھر اس رب نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ کیسے چلتا پانی منجمد ہو گیا جیسے پہاڑ ہوں، یہ سب اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ کیسے اللہ نے سرکشی کرنے والوں کو اس پانی میں غرق کر دیا اور پھر پانی کو دوبارہ ملا دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نشانیوں کے ظہور میں اپنے بندوں کے لیے نصیحت ہے، جس پر انہیں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جب یہ مدد اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی اولیاء کی کرتا ہے اور مومنین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔
یہ اولیاء اللہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے اس روزے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ایک نیک دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں ان سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے ثواب کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، اسی طرح 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے جس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔